بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کرۂ ارض کے سیاسی افق پر دو طاقتیں مرکزی حیثیت رکھتی تھی، ایک رومن امپائر اور دوسری ایرانی سلطنت۔ رومن امپائر مسیحی مذہب کی نام لیوا تھی اور ایرانی سلطنت مجوسیت کی علمبردار۔ ان دونوں ریاستوں میں 603 عیسوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 8 برس پہلے خوفناک جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت روم میں قیصر ماریس کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کی جگہ فوکاس سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس زمانے میں حکومتوں کا یوں بدل جانا کوئی انوکھا واقعہ تو نہ تھا، مگر فوکاس جس طرح حکومت پر قابض ہوا وہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ایک تو فوکاس کا قیصر ماریس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، دوسرا یہ کہ اس نے قیصر ماریس کے 5 بیٹے اس کی آنکھ کے سامنے ذبح کر دیے اور اس کے بعد اسے بھی موت کی نیند سلا دیا گیا، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ سب کے سروں کو کاٹ کر شہر کے بڑے بڑے چوراہوں میں لٹکا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ماریس کی بیوی اور مفرور شہزادیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یوں پورے کا پورا خاندان انتہائی سفاکی سے ختم کر دیا گیا۔ قیصر ماریس کی حکومت کے خاتمے اور اس کے خاندان کے ساتھ کیے جانے والا یہ سلوک ایرانی حکمران خسرو پرویز کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ دونوں کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قتل ہونے والے قیصر ماریس نے ایرانی سلطنت کے حکمران خسرو پرویز پر بڑے احسانات کیے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے ایرانی حکمران خسرو پرویز ماریس کو اپنا باپ کہتا تھا۔ اس ظلم پر خسرو بہت برہم ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ جب تک روم پر فوکاس کی حکمرانی ختم نہیں ہو جاتی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا اور اپنے محسن قیصر ماریس کا بدلہ لے کر رہے گا۔ چنانچہ 603 عیسوی میں اس نے روم پر حملہ کر دیا۔ چند ہی برسوں میں وہ فوکاس کو شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا شام میں انطاکیہ کے شہر پہنچ گیا، جس سے شہر روم کے بڑے بڑے لوگ فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے مشورے کے بعد افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو اپنے طاقتور بحری جہاز سے قسطنطنیہ بھیجا۔ ہرقل نے آتے ہی فوکاس کو چلتا کیا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا، یعنی اس کے سارے خاندان کو ختم کر دیا اور فوکاس سمیت سب کے سر قلم کر کے چوراہوں پر لٹکا دیے۔ اس خبر کے بعد ایران کے خسرو پرویز کو چاہیے تھا کہ وہ بھی جنگ بند کر دیتا، کیونکہ اس کی جنگ کا اصل مقصد فوکاس کو سزا دینا تھا، نہ کہ روم کی سلطنت کو ختم کرنا۔ مگر خسرو نے یہ کام نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے ہرقل کی صلح کی درخواست کو بھی رد کر دیا اور کہا وہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجا کر دم لے گا۔ دراصل اس نے اپنی اس جنگ کو مجوسیت اور مسیحیت کی جنگ قرار دے دیا تھا۔ اپنی سیاسی جنگ کو مذہب کی آڑ میں لڑنا جدید و قدیم ہر دور کے حکمرانوں کا آزمودہ فارمولہ رہا ہے۔ خسرو پرویز نے بھی یہی کیا اور کہا کہ وہ روم میں عیسائیت کو ختم کر کے دم لے گا۔ دراصل روم کی سلطنت کو کمزور دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی تھی اور اس نے اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنانے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور اپنی اس ذاتی خواہش کو مجوسیت اور مسیحیت کی جنگ بنا دیا۔ خسرو پرویز کی یہ جنگی چال بڑی کامیاب رہی۔ مسیحیوں کی دشمن قومیں بھی اس کے ساتھ مل گئیں، ان میں سب سے آگے یہودی تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خسرو پرویز کی فوج میں 26,000 یہودی تھے۔ خسرو پرویز کی یہ فوج مذہبی جنونیوں کا نہ رکنے والا طوفان بن گئی اور وہ روم سلطنت کو برباد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 613 عیسوی میں دمشق فتح ہو گیا اور اگلے سال مسیحیوں کے مذہبی قبلے بیت المقدس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ اس مقدس شہر میں 90,000 مسیحیوں کا خون بہایا گیا، ان کا سب سے بڑا کلیسا برباد کر دیا گیا۔ وہ صلیب جس کے متعلق مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ
کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے وہ بھی اٹھا لی گئی اور اسے مدائن پہنچا دیا گیا۔ لاٹ پادری زکریا کو گرفتار کر لیا گیا اور شہر کے تمام گرجوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس فتح پر خسرو بہت خوش ہوا۔ اس نے غرور اور تکبر میں آ کر ہرقل کو خط لکھا جس پر لکھا تھا: سب خداؤں سے بڑے خدا، ساری زمین کے تنہا مالک خسرو پرویز سے اس کے کمینے اور بے عقل غلام ہرقل کے نام، تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ کمینے، تو پھر تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے کیوں نہ بچایا؟ خسرو پرویز کی یہ فتوحات اس کے بعد اور بھی آگے بڑھتی گئیں۔ شام اور فلسطین کے بعد اردن کی باری آئی، یہاں تک کہ اس کی فوجیں مصر تک جا پہنچیں۔ یہ 615 عیسوی کا زمانہ تھا جب رومی فوجیں آتش پرست ایرانیوں کے ہاتھوں شکست کھا رہی تھیں اور ان کی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور چند علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ تب ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ عرب میں ہوا تھا اور شہر تھا مکہ معظمہ۔ رومیوں کی شکست پر مکہ کے مشرک بہت خوش تھے۔ وہ اپنے آپ کو ایرانی مجوسیوں کے طرفدار سمجھتے تھے اور رومیوں کو مسلمانوں کے حامی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 615 عیسوی ہی میں مسلمانوں نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر پاس کے ملک حبشہ ہجرت کی تھی۔ حبشہ کا حکمران نجاشی مسیحی اور سلطنت روم کا حمایتی تھا۔ قریش کی خواہش کے بالکل برعکس نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور مشرکین کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ تبھی مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسیحی کیونکہ وحی اور رسالت کو مانتے ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کی طرح ہیں، اور ایرانی مجوسی ان کی طرح رسول اور کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے ہم ایرانیوں جیسے ہیں۔ یوں وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے اور کہتے تھے کہ مسیحوں کی درگت بن رہی ہے تو بہت اچھا ہو رہا ہے۔ انہی حالات میں قرآن مجید کی سورہ روم نازل ہوئی۔ اس کا آغاز ان الفاظ میں ہوا: رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند برسوں میں وہ پھر غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ میں ایک کے بجائے دو پیشین گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی مشرکین پر فتح نصیب ہوگی۔ یہ دونوں پیشین گوئیاں ایسے زمانے میں کی گئی تھیں جب رومیوں اور مسلمانوں کی فتح کے دور دور تک کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ اس لیے قریش مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ لو جی، یہ بھی دور کی کوڑی لائے، کہتے ہیں چند برسوں میں رومی غالب آ جائیں گے اور یہ مٹھی بھر مسلمان جو کھلی عام نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہم پر فتح یاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں چند برسوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیا گیا تھا وہ بضع تھا، جس کا مطلب تھا 10 برسوں سے کم اور 3 برسوں سے زیادہ۔ لیکن رومیوں کی جو حالت ہو چکی تھی اس سے ظاہری طور پر یہی لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ رومیوں کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا اور مجوسی فوجیوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو روندتی ہوئی باسفورس کے کنارے پہنچ گئیں، اور اس سے پہلے 617 عیسوی میں انہوں نے قسطنطنیہ کے پاس خلقدون پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر قیصر نے خسرو پرویز کے پاس اپنا سفیر بھیج کر نہایت عاجزی سے درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنا چاہتا ہوں، مگر پرویز نے جواب دیا، اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا میرے سامنے نہیں آئے گا اور صلیب سے نفرت کر کے خدائے اہرمن یعنی آگ کی بندگی اختیار نہ کرے گا۔ اس لیے مشرکین نے صحابہ کرام کا خوب مذاق اڑایا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک کافر ابی بن حلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر تمہیں اپنے رسول پر اتنا ہی یقین ہے تو آؤ مجھ سے شرط لگاؤ۔
اگر رومی 3 برسوں کے اندر اندر فتح یاب ہو گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ انعام دوں گا۔ ابی بن حلف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے اسلام لانے سے پہلے دوست ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد اس سے کہا، میں 10 نہیں 100 اونٹ کی شرط لگاتا ہوں، مگر رومی 3 برس تک 10 برسوں کے اندر اندر فتح حاصل کر لیں گے، یعنی 3 سے 10 برس کے درمیان۔ ابی بن حلف نے شرط منظور کر لی، یہ شرط باقاعدہ لکھ لی گئی۔ اس کے بعد وقت کا پہیہ چلتا رہا، رومیوں کی شکست کا سلسلہ جاری رہا۔ جب قیصر نے خسرو پرویز کی طرف سے ذلت آمیز شرائط صلح کو قبول نہ کیا تو اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر تیونس جانے کا ارادہ کر لیا۔ 622 عیسوی میں قیصر کے حالات کچھ بہتر ہوئے، تب قیصر بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایرانیوں کی پشت کی طرف سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ وہی نازک زمانہ تھا کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ قیصر نے ایران پر حملہ آرمینیا سے شروع کیا اور اس کا ہر حملہ کامیاب رہا۔ اس کی فتوحات کی تیزی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی برس 624 عیسوی میں اس نے مجوسیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ آتش کدہ آذربائیجان کے مقام پر رومیا میں تھا اور زرتشت یعنی مجوسی جنہیں اپنے مذہب کا بانی مانتے ہیں کا مقام پیدائش سمجھا جاتا تھا۔ 624 عیسوی وہی سال ہے جب مسلمانوں کو غزوہ بدر کی شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، یعنی ٹھیک 9 برسوں کے بعد قرآن مجید کی پیش گوئی کے عین مطابق رومی دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور قرآن مجید کی دوسری پیش گوئی کے مطابق اس برس انہیں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ پر شاندار فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بھی حالات قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق بدلتے رہے اور رومی ایرانی مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کو شکست پر شکست دیتے چلے گئے۔ 628 عیسوی میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ خسرو پرویز کے خلاف اس کے خاندان ہی میں بغاوت ہو گئی۔ اس کے 18 بیٹوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا اور چند روز بعد وہ بھی جیل کی سختیوں کی وجہ سے مر گیا۔ یوں قرآن مجید کی پیش گوئی کے مطابق رومیوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور ایرانی مجوسی شکست کھا گئے۔ یہی وہ سال تھا جب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کی تھی اور قرآن مجید نے اسے کھلی فتح قرار دیا تھا۔ انگریز مورخ گبن نے اپنی مشہور کتاب رومی سلطنت کا زوال اور خاتمہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی اس پیش گوئی کے بعد 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو ایک طرف رہا، کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہے گی کہ نہیں۔ قرآن مجید کی اس پیش گوئی کے پوری ہونے کے بعد عرب کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابی بن حلف اس وقت تک مر چکا تھا، لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شرط کے مطابق 100 اونٹ دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اونٹ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ جس وقت شرط ہوئی تھی اس وقت جوئے کے حرام ہونے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کی شرط چونکہ جوئے ہی کی قسم ہے، اس لیے اب یہ اونٹ خود آپ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 100 اونٹ صدقے میں خیرات کر دیے۔ یوں قرآن مجید کی سورہ روم آج بھی زندہ معجزہ بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی بیان کر رہی ہے۔